اویئرنیس کیمپین چل رہی ہوتی ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ بار بار آپ ہاتھ دھوئیں. اسی چیز کو لے کے تو کافی سارے لوگوں کا کچھ کنسرن، ایک تو اوور آل مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ظاہر سی بات اس میں جتنی کنفیوژن، جتنی انسرٹینٹی اور جس طرح کا خوف، فیئر اس بیماری کی وجہ سے، اور خاص طور پہ اسٹگما کہ اگر کسی میں ٹیسٹ پازیٹیو نکلا ہے تو ہماری جو پوری سوسائٹی ہے وہ اس کو ایک چھوت سمجھنا شروع کر دیتی ہے. تو یہ ساری سچویشن کی وجہ سے جو دوسرے مینٹل ڈس آرڈر ہیں یا نفسیاتی مسائل ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ورس ہو سکتے ہیں، انگزائٹی کے پرابلم ورس ہو سکتے ہیں، پینک اٹیک ہو سکتے ہیں، ڈپریشن اگر ہو رہا ہے تو اس کی شدت سیویئر ہو سکتی ہے. کسی بھی پرابلم کو یہ اس طرح کی سچویشن ورسن کر سکتی ہے، یہ جو خوف کی فضا ہے. لیکن خاص طور پہ اس پہ جو ہاتھ دھونے کی کیفیت کا ذکر کیا جاتا ہے، اس میں 3 چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنی چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ جو او سی ڈی کے کرنٹلی جو فیس کر رہے ہیں او سی ڈی کو، اور خاص طور پہ او سی ڈی کی وہ والی جو کیٹیگری ہے جس میں صفائی کا کنٹامینیشن، ہاتھ گندے ہونا یا ڈرٹ کا جو پاکی ناپاکی کا جو سب سے زیادہ کمپوننٹ ہوتا ہے، اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، اس میں یہی ہوتا ہے کہ جی آپ کو ایک سوچ آتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ہاتھ گندے ہو گئے ہیں، آپ جا کے واش روم میں بار بار دھوتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، ود نو ٹائم آپ کو لگتا ہے ابھی پوری طرح نہیں دھوئے، پھر آپ جاتے ہیں. تو سارا دن یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور 20 بار آپ ہاتھ دھوتے ہیں. اس حد تک سوپ استعمال کرتے ہیں یا پانی استعمال ہوتا ہے کہ جی ہاتھ ڈرائی ہو جاتے ہیں، یہاں تک پوری طرح سے جو ہے نا وہ اس حد تک سکن گلنا شروع ہو جاتی ہے، نیل اترنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک بہت ہی پینفل ایک کنڈیشن ہوتی ہے یہ، جس کو گزرنا ہوتا ہے، یہ صرف وہ جان سکتے ہیں. اس وجہ سے کہ یہ صرف مائنڈ کے اندر ایک جو ہے نا یلغار چل رہی ہوتی ہے. باہر والے انسان کو عام طور پہ پتہ نہیں چلتا کہ اندر کیا چل رہا ہے، لیکن جس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے وہ بہت پینفل ہوتی ہے. اس کی بنیادی طور پہ 2 وجوہات ہیں. ایک تو چونکہ مریض سمجھتا ہے کہ جی یہ جو میں کر رہا ہوں نا یہ ایسا ہے نہیں، میرے اصل میں ہاتھ گندے نہیں ہے، پتہ نہیں بار بار کیوں دھونا پڑتا ہے. ایک تو یہ وہ اس سارے پروسیس کو ایک طرح سے وہ نان سینس اور ایبسرڈ سمجھتے ہیں کہ جی ایک فضول وہ کام کری جا رہے ہیں. تو یہ جو چیز ہے، فضول ہونے کا جو احساس ہے اس کام کا، یہ ان کی جو انگزائٹی ہے، بے چینی اور تشویش کو بہت پیک پہ لے جاتی ہے یہ چیز. اچھا، جب اس طرح کے مریض جب یہ اس طرح کا بینر دیکھتے ہیں، ہینڈ آؤٹ دیکھتے ہیں کہ جی آپ بھی بار بار ہاتھ دھوئیں، اور دیکھتے ہیں اپنے گھر والوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل میں مریض ہوں، او سی ڈی کا، بار بار ہاتھ دھوتا ہوں، اب میرے سارے گھر والے اسی پریکٹس کو کر رہے ہیں، خیال آ سکتا ہے نا اس مریض کو. نہ صرف کر رہے ہیں بلکہ مجھ سے بھی 10 گنا زیادہ طریقے سے کر رہے ہیں. یہ تو چلو میں تو دن میں 10 دفعہ دھوتا ہوں، یہ تو کوئی باہر سے آتے ہیں، چابی رکھتے ہیں گاڑی کی، ہاتھ دھونے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، اس کو سینیٹائزر سے چابی کو صاف کرتے ہیں، جہاں پہ ناب کو پکڑا تھا ڈور کے اس کو صاف کرتے ہیں، کچن کی اگر اسٹوو کی ناب ہے اس کو صاف کرتے ہیں، جہاں پہ بیٹھتے ہیں اس کو صاف کرتے ہیں، ہاتھ بار بار دھو رہے ہیں، بچوں کو صاف کر رہے ہیں. ان کو ایک خیال آتا ہے اور ایک نیچرلی آنا چاہیے کہ یہ کیا ڈیفرنس ہے کہ اگر ان کے ہاتھ دھونا اور بڑی شدت سے دھونا، جتنا میں دھو رہا ہوں اس سے زیادہ شدت سے اور ویگورس طریقے سے دھونا، وہ تو سب ٹھیک ہے، وہ تو اس کو ہائیجین کا نام دے رہے ہیں. لیکن اگر میں دھوتا ہوں تو میرے ساتھ یہ پرابلم آتا ہے اور مجھے ایک طرح سے سٹگماٹائزڈ بھی کیا جاتا ہے، مجھے دوائیاں کھانے پہ بھی بتایا جاتا ہے. اور یہ ایک پورا جو ہے نا مریض کا ایک ورلڈ ویو جسے ہم کہتے ہیں اس بیماری کے متعلق وہ ایک شیٹر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی ایک پوری اورینٹیشن اور انسائٹ جو ہے نا وہ ایک طرح سے ہل جاتی ہے اپنی چیزوں سے. جو ایک کرونک مسئلہ چلا آ رہا تھا، ایک اسٹیبلٹی چلی آ رہی تھی، اس وقت پیشنٹ کو وہاں پہ مشکلات پیش آتی ہیں، کیونکہ بیسیکلی جو اپنی جو النیس ہے نا پیشنٹ، اس کی جو پورے پروسیس کو اور اس کی جو پوری فلاسفی کو جو ہے نا وہ چیلنج کرنے کی پوزیشن میں جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اہم لمحہ ہوتا ہے او سی ڈی کے مریضوں کی زندگی میں کہ ان کو اس سچویشن میں سپورٹ چاہیے، انہیں بتانا چاہیے، انہیں سمجھانا چاہیے، خود ان سے وہ کیا سوچ رہے ہیں وہ بھی ایک سننا چاہیے ان سے بات، اور ایک پراپر طریقے سے کاؤنسلنگ کر کے جو چیزوں، کیونکہ اس میں رسک یہ ہوتا ہے اگر یہ ساری چیزوں کو مریض اس تناظر میں دیکھے کہ جی میں بھی کر رہا ہوں وہ بھی کر رہے ہیں، کہتے چلیں کوئی بگ ڈیل نہیں ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے میڈیسن جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ مریض چھوڑ دے یہ سمجھتے ہو کہ وہ بھی کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں.
تو ایک تو اس میں جو ہے نا یہ اسپیکٹ دیکھنا چاہیے کہ جو کرنٹلی جو لوگ اس کو فیل کر رہے تھے ان کے لیے یہ ایک پینفل سچویشن بن گئی ہے. اچھا سیکنڈلی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ OCD کا مسئلہ تھا, اب وہ ڈارمنٹ ہو گیا, ٹریٹمنٹ ہوئی سال پہلے, اب وہ بہتر ہیں یہ ساری ہیبٹ چھوڑ. اس پرابلم میں چونکہ اب پھر ان کو اس فیز میں گزرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے وہ ٹریٹڈ ہو گئے لیکن اب تو پھر ان کو ہاتھ دھونے پڑتے ہیں ڈیو ٹو کرونا ایلنس. اس میں ایک چانس ہوتا ہے کہ جو آپ وہی ریچولز, وہی ہیبٹس, وہی امپلسز, وہی تھاٹ جو سکسیسفلی ٹریٹمنٹ ہو چکے جن کی اب وہ چلے گئے ہوئے ہیں, جب آپ یہ ریپیٹڈلی ایک کام اس سے ایسا کام کرتے ہیں جو کہ ریزمبلنس سم ہو رکھتا ہے اس بیماری سے, تو اس میں ایک چانس ہوتا ہے کہ دوبارہ نہ وہ والی فیز جو ہے نا اس کی ریکرنس ہو جائے. تو یہ بھی دیکھنا ہے, ان کو بھی اس طرح کے مریضوں کو بھی بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہوگی کہ خدا نخواستہ پھر جو ہے نا اسی طرح کی چیز واپس نہ آ جائے. اچھا تیسرے نمبر پہ اس ساری سینیریو میں ایک پازیٹیو نکل کے آنے کے چانس ہیں. ایک ہمارے جو OCD کے مریض ہیں, عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ OCD کے مریض جو ہوتے ہیں ان کی جو النس ہے, جو ذہنی طور پہ جو جس جنگ و جدل اور جلغار اور سوچوں کے جو بمبارڈمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, وہ ایک پرسنل اور ایک انٹرنل ایکسپیرینس کے طور پہ لیا جاتا ہے. باہر والوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا انٹل انلیس کے کوئی اس طرح کے بیہیویئر ہوں جس سے ان کو پتہ چلتا ہے. ادروائز جو سوچوں کی حد تک عام طور پہ یہ ساری جنگ اور یہ سارا پینفل ایکسپیرینس جو ہے نا مریض کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے. ایک تو یہ اسپیکٹ ہے, دوسرے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا. اب جب ہم بار بار ہاتھ دھوتے ہیں تو آپ نے بھی یہ فیل کیا ہوگا, ہمیں بھی فیل ہوتا ہے, چونکہ ہمارا ہیلتھ پروفیشن سے ایک ریلیشن ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم اس طرح اپنے آپ کو کوارنٹین نہیں کر سکتے, ہمیں کام بھی کرنا ہے, پیشنٹس کو بھی اٹینڈ کرنا ہوتا ہے, ساری چیزیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنے دفعہ دن میں ہاتھ دھونے ہیں, اس کی کیا پریکاشنز ہیں, کتنے دفعہ سینیٹائزر لگاتے ہیں. سم ٹائم مطلب یہ ہمارے ہاتھ دکھنا شروع ہو جاتے ہیں, پینفل سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے. سم ٹائم ہمیں ڈرماٹولوجسٹ کی ہیلپ لینی پڑتی ہے کہ جی وٹ ٹو ڈو, یہ ڈرائنس ہونا شروع ہو گئی, پین ہونا شروع ہو گیا ہے. ود ان 1 ویک یہ ہماری کنڈیشن بن گئی ہے. اسی سے لے کے بہت سے لوگوں میں اب یہ احساس بھی پیدا ہونے کی ایک امید پیدا ہو گئی, جن کے گھر میں, جن کے نیئر اینڈ ڈیئر OCD سے گزر رہے ہوتے ہیں, کہ وہ صرف اس کو فضول تھاٹ سمجھ کے نہ اگنور کر دیا کریں, یا کوئی اس طرح کی جو کہ ڈیمیننگ یا سٹگماتائزنگ کمنٹ دے کے اس کو پلیز اگنور نہ کریں. بہت پینفل سچویشن ہوتی ہے. جو OCD کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے سچویشن بہت پینفل ہوتی ہے. نہ صرف وہ سوچیں, یہ بار بار ہاتھ دھونا, آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھیں, 1 ہفتے کے اندر ہم کس حد تک تھک گئے ہاتھ دھونے سے, ہاتھوں کو صفائی کرنے سے. اور انہیں بہت سے لوگوں کے اندر جن کے اندر ادروائز OCD ہے, ان کے اندر obsessional حد تک وہ چیزوں کے بارے میں کیئرفل ہو گئے, پرفیکشنسٹ ہو گئے کہ ایک ایک چیز کو جو ہے نا وہ دھو رہے ہوتے ہیں, ٹی وی کا ریموٹ لے کے اس کو سینیٹائز کر رہے ہوتے ہیں, موبائل کو آگے پیچھے سینیٹائز کر رہے ہوتے ہیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو آپ کو سم ٹائم لگتا ہے کہ جی obsessional حد تک یہ چیز چلی گئی ہے. وہی چیز ان کے اندر ایک بیماری کی صورت میں ہوتی ہے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے, ٹھیک ہے ہم اس فیز سے نہیں گزرے, لیکن ان کے لیے بھی یہ جو فیز ہوتی ہے وہ اتنی ہی پینفل ہوتی ہے جتنی یہ ہمارے لیے. اس کے اوپر ابھی ایک حوصلہ ہمیں یہ رہتا ہے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ بہت ایک بنیادی پوائنٹ ہے. ہمیں اتنی تکلیف کیوں نہیں ہو سکتی, کام تو ہم سارا وہی کر رہے ہیں, سوچیں بھی اسی طرح کی ہیں, اور ہماری جو کام ہے, جو حرکتیں ہیں وہ بھی ہم اسی طرح کی کر رہے ہیں. صرف ایک ڈیفرنس ہوتا ہے جس سے ان کی تکلیف بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ہمارے لیے وہ سوچ ایک حوصلہ افزا بیریئر کے طور پہ آتی ہے. وہ یہ کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہ ایک جائز کام کر رہے ہیں, یہ ایک ٹھیک کام ہے, کرنا چاہیے اسی طرح. ہاتھ دھوئیں گے تو ہماری بچت ہوگی, نہیں تو بیماری کا اٹیک آ سکتا ہے. یہی لاجک ہے نا ہاتھ دھونے کے پیچھے. وہاں پہ کیا ہوتا ہے, جو OCD کا مسئلہ ہوتا ہے, وہاں پہ مریض کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ فضول ہے, نان سینسیکل ہے, ایبسرڈ ہے. اب وہ والی چیز اس کے باوجود ان کو کرنا پڑتا ہے, کیری آن کرنا پڑتا ہے, بیکاز دیٹ از اے ڈیزیز, دیٹ از اے ڈس آرڈر. یہاں پہ ادر وے راؤنڈ ہے کہ ہمیں پتہ ہے ہم نے کرنا ہے, بالکل اسی پیٹرن پہ کرنا ہے, اس سے بھی شدت سے کرنا ہے, لیکن یہ ضروری ہے, یہ ہماری پروٹیکشن کے لیے, پریونشن آف ڈیزیز کے لیے ضروری. یہ وہ تھوڑا سا بیریئر ہے جس میں جو ہے نا پھر ہمیں کچھ سلیس اور تسلی مل جاتی ہے, جس کی وجہ سے ہماری انگزائٹی اس سپیرل میں نہیں جاتی جو کہ OCD کے مریضوں میں جا رہی ہوتی ہے. تو اس میں ہمیں لگتا ہے کہ بہت سی اس وائرس میں بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ تکلیف بھی دی ہے ہمیں,
ہماری قوم کو, پوری انسانیت کو ایک دکھ میں بھی ڈالا ہے. لیکن کچھ جیسا کہتے ہیں کہ جی ہر ایک بری چیز میں کچھ نہ کچھ پازیٹیو بھی ہوتا ہے, تو اس OCD میں خاص طور پہ یہ جو ہینڈ واشنگ ریچولز ہیں, اس میں جو فیملیز ہیں, جو فرینڈز ہیں OCD جو پیشنٹ ہیں, ان کے اگر ان کے اندر 10% بھی تھوڑا سا وہ سینسٹائز ہو جائیں کہ ایکچولی جو OCD کے پیشنٹ ہوتے ہیں ایکچولی وٹ دے آر گوئنگ تھرو, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح سے کرونا کی جو ہے نا وہ ایک جسے ہم کہتے ہیں ان انٹینڈیڈ پازیٹیو کانسیکوینس کے طور پہ ہم لے سکتے ہیں. بہت شکریہ.